بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل شدہ کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اور ان کتابوں میں سب سے آخری، سب سے افضل، سب سے جامع کتاب قرآن کریم ہے۔ القرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بالکل واضح دلیلوں سے ثابت ہے، جسے دنیا کے ہر انسان کو جاننے کے بعد مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کو دنیا میں سعادت اور آخرت میں اس دنیا کے بعد نجات چاہیے، اس دارالامتحان میں کامیاب ہونا ہے، تو یہ کامیابی بغیر قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لائے چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہیں یہ جو ایک بات ہم نے جانی اور بیان کی، اسی سے سابقہ کتب، آسمانی کتابوں اور قرآن پر ایمان لانے کا ایک بنیادی اور واضح فرق ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ پچھلی کتابوں کی حیثیت اگرچہ اس اعتبار سے تقدس کی حامل ہے، ایمان کا جز ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی، لیکن اب عمل کے اعتبار سے، شرعی حجت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس چیز کو نہ صرف دل کے یقین کے ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ ماننا ہے، بلکہ جسے اپنے عمل میں بھی اختیار کرنا ہے، وہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آخری کتاب ہی ہے۔ گویا دوسری کتابوں کی حیثیت منسوخ کی ہے اور اس کی ناسخ کی ہے۔ دوسری کتابوں کا عمل کرنے کا پیریڈ گزر چکا، اور یہ قیامت تک کے لیے انسانوں پر حجت پیش کرنے والی ہے۔ اس اعتبار سے آئیے قرآن کریم سے متعلق بعض تفصیلات کو، جو ہر مسلمان کو کسی نہ کسی سطح پر جاننا چاہیے، ہم اس پر تھوڑی سی نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ قرآن، یہ قرأ یقرأ عربی زبان میں انداز یہ بیان کرنے کا ہے۔ قرأ فعل ماضی، یقرأ فعل مضارع، ہاں، اس کا مصدر ہے قراءۃً و قرآنًا۔ قراءت کا لفظ بھی ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں پڑھنے کے معنی میں، تو قرأ یقرأ قراءۃً و قرآنًا، یہ قرآن بھی اس کا مصدر ہے۔ ہاں، اس کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، جمع کرنا، اور کچھ چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دینا، ملا دینا۔ ہاں، قرآن کو سمی القرآن بذالک لأنہ یجمع السور فیضمھا، قرآن کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ صورتوں کو جمع کر کے ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، ملاتا ہے، اکٹھا کرتا ہے۔ آگے اس کے معنی کی حکمت ایک دو اور بھی بیان کی گئی ہے، ہم جانیں گے۔ یہاں شرعی تعریف پہ، شرعی طور پر قرآن ہم کسے کہتے ہیں؟ القرآن کلام اللہ حقیقتاً، قرآن اللہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ حروف یعنی الفاظ اور معانی پر مشتمل ہے، جو اللہ کے پاس سے نازل کیا گیا ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور اسی کی طرف لوٹ جانے والا ہے۔ بعض دوسرے الفاظ میں بھی لوگوں نے قرآن کی تعریف کی ہے کہ الکلام المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبرائیل، کہ وہ کلام، اللہ کا وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کی طرف کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ یہاں ایک چیز یہ جاننے والی ہے کہ قرآن کا جو لفظ ہے وہ کیوں اختیار کیا گیا؟ خود قرآن مجید نے، احادیث نے جگہ جگہ مختلف مقامات پر القرآن کو القرآن کا نام دیا، تو کہا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ قراءت اور تلاوت
اور جمع کرنے کے معنوی لفظ سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ شرعی اعتبار سے جب یہ اللہ کا کلام ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اور کس طرح پڑھا جاتا ہے کہ یہ اس کے الفاظ مختلف صورتوں میں جو بٹے ہوئے ہیں اور مختلف صورتیں ہیں، ان سب کو ترتیب کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے۔ ہاں، اب چونکہ یہ صورتوں، آیتوں اور حروف کو جمع کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات اور قصوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ ہاں، امر اور نہی سمٹے ہوئے ہیں، وعد اور وعید ہیں، اور بہت سارے علوم اور انسان کے فائدے کی، ہدایت کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیر دی ہے۔ اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں کہ وہ چیز جو پڑھی جا رہی ہے اور اس میں دنیا کی یہ ساری چیزیں اکٹھا کی گئی ہے، ہدایت سے متعلقہ تمام امور جمع کر دیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ ایسی کتاب قرآن مجید ایسی ہے جو پچھلی کتابوں کی نگراں، محافظ اور ان کی ہدایات اور جتنے مفید امور تھے ان تمام کو اپنے اندر سمیٹے اور گھیرے ہوئے ہے، گویا قرآن کریم پچھلی تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، ان کا ثمرہ ہے۔ اس لیے ساری کتابوں اور دنیا کی ساری اچھی باتوں کو چونکہ اس نے اپنے اندر سمیٹا ہے، اکٹھا کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ جب ہم لفظ قرآن کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے دو اطلاق ہوتے ہیں۔ ایک تو قرأ یقرأ سے مصدر کا معنی اگر کریں تو پڑھنا، تلاوت کرنا، جمع کرنا، ایک معنی یہ ہوا۔ تو یہ عمل سے متعلق ہو گیا کہ بندہ پڑھتا ہے، قرأت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا، القرآن جب بولتے ہیں تو یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، یا مراد ہوتا ہے المقروء، ایک مصدر کے معنی میں جو فعل ہے کہ کرنا، پڑھنا، جمع کرنا، اور دوسرا القرآن بمعنی المقروء، جب مقروء کا لفظ بولا جائے تو یہ قرآن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جس کی قرأت و تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جمی حصے پر پورے حصے کو بھی قرآن کہا جاتا ہے، اور اس کے بعض حصے کو بھی قرآن کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کے لفظ قرآن کے علاوہ اس کے دوسرے بھی کچھ نام ہیں، جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے القرآن کو کئی آیتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث اور دعاؤں میں قرآن کا ایک نام بتایا، الفرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورہ فرقان ہی ایک سورہ ہے جس کا پہلی آیت ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نذیر اور ڈرانے والے بن جائیں، تنبیہ کرنے والے بن جائیں، آگاہی دینے والے بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور دعوت و تبلیغ کا آلہ اور ذریعہ بھی ہے۔ خیر، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ ایک نام الفرقان ہے، ہاں، دوسرے مقامات پر بھی اس کو کہا گیا، احادیث میں بھی کہا گیا۔ ایک نام اس کا ہے، ہاں، الفرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ گویا یہ قرآن کی خصوصیت ہوئی، صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں، توحید اور شرک میں، ایمان اور کفر میں، ہر صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والا قرآن کریم ہے۔ گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ایک معیار اور کسوٹی عطا کی ہے۔ ہاں، اگر دنیا کے کسی انسان کی کسی فلسفے کو صحیح ہے کہ غلط جانچنا ہے تو قرآن کے معیار پر، قرآن کی سان پر رکھ کے اسے پرکھ لیں۔ قرآن صاف صاف بیان کر دے گا، اگر آپ صحیح نگاہ اور بصیرت استعمال کریں گے تو قرآن آپ کو، ہم کو سمجھا دے گا کہ کون سا فلسفہ اٹھنے والا، کون سی فکر اور خیال ہے جو قرآن کے موافق ہے، کون اس کے مخالف ہے۔ جو موافق ہے سراخوں پر، جو مخالف ہے اس کو رد کر دیا جائے، وہ کتنی بھی بڑی عظیم اور مشہور شخصیات کی جانب سے منسوب ہو، اس کے ماننے والے کتنی بھی بڑی تعداد میں ہو۔ ہاں، ہمارے پاس قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن عطا فرمایا، اور ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ تو یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق کر دینے والا۔ ایک نام اس کا یہ ہے۔ ایک اس کو الکتاب کہا گیا، الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب انزلہ، یہ الکتاب اور کتاب دونوں کا
استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا۔ الکتاب یہ خاص کتاب ہو گئی، دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں لیکن الکتاب یہی ہے جس کو حقیقت میں کتاب کہا جائے اور جو انسان کے لیے کتاب کی بنیادی طور پر حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام الہدا ہے، ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ مختلف مقامات پر کہا گیا کہ یہ ہم نے جو اس کو نازل کیا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے، آپ اسے جانتے ہیں، لیکن چونکہ سارے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کو مانتے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، کون کرتا ہے؟ متقین اور پرہیزگار لوگ۔ لہذا بطور خاص متقیوں کے لیے ہدایت بن گئی، جبکہ ہدایت یہ سب کے لیے ہے۔ والنور، اس کا ایک نام النور ہے۔ کئی مقامات پر قرآن نے خود قرآن کو نور کہا کہ ہم نے تمہارے پاس نور نازل کیا، تمہارے پاس نور آ چکا۔ یہ نور نور ہدایت ہے۔ جو ظاہر سی بات ہے، دیکھیے ہدایت کو نور سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو گمراہیاں ہیں ان کو تاریکی اور اندھیروں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو روشنی ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو صحیح راستہ بتانے والی چیز روشنی کہلانے کے لائق ہے، اور اس کے بالمقابل جو ہے وہ اندھیاریاں ہیں، گمراہیوں میں اندھیرے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اندھیرے میں انسان کے لیے خطرات ہوتے ہیں، اور جتنی بھی گمراہیاں ہیں وہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ اسی طرح اس کو تنزیل کہا گیا، تنزیل من اللہ، تنزیل کہا گیا، شفا کا نام دیا گیا، قل هو شفاء للناس۔ یہ آگے انشاءاللہ کچھ باتیں اس کے ضمن میں آئے گی جب ہم ایک مسئلہ یہ پڑھیں گے کہ قرآن کے ذریعے سے علاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ایک مسئلہ سرسری طور سے جانیں گے۔ تو شفا بھی کہا گیا اس کو کہ یہ بیماریوں سے علاج کا ذریعہ رکھتی ہے۔ عام طور سے اہل علم کہتے ہیں کہ دل کی بیماریاں جیسے شرک و کفر و نفاق، شک شبہ، ان کا علاج ہے، اور پھر دلائل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حسی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا کا کام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو الموعظہ، وعظ و نصیحت پر مبنی مشتمل الموعظہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اسما ہیں۔ الذکر بھی اس کا ایک نام ہے جو بہت مشہور ہے، انا نحن نزلنا الذکر، یہ نصیحت ہے۔ ذکرہ بھی کہا گیا، رحمت بھی کہا گیا، بلکہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے لگ بھگ کہا کہ 50 سے زیادہ نام ہے، 50 سے زیادہ نام ہے۔ یہاں میں صرف اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کا اگر کئی نام ہو تو اس کے ناموں کی الگ الگ وجوہ اور بنیادیں ہوتی ہیں، معنویت ہوتی ہے، کسی خاص وجہ سے اس کا وہ نام دیا جاتا ہے، کئی نام ہو جاتے ہیں۔ تو کثرت اسما، کئی نام ہونا دراصل اس چیز کی عظمت، فضیلت، اہمیت اور فوائد کے مختلف پہلوؤں پر کو گھیرنے والا کو بتاتی ہے۔ قرآن کے اتنے نام، یا علامہ سیوطی نے اس کو 50 یا 50 سے زیادہ نام کا تذکرہ کیا ہے، لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ یہ 50 نام نہیں ہے بلکہ اس کی صفات ہیں۔ قرآن کی کچھ نام ضرور ہے، اور پھر قرآن کی بہت ساری صفات ہیں کہ وہ نور ہے، وہ ہدایت ہے، وہ رحمت ہے، اور فلاں ہے فلاں ہے۔ اس کے فوائد اور اس کے اثرات کی بنیاد پر، نتائج کی بنیاد پر ان کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ تو چاہے نام مانے یا صفات مانے، یہ قرآن کی عظمت پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں کہ قرآن میں کتنے فائدے ہیں، کہ وہ لوگوں کے لیے رحمت کا سامان ہے، وہ لوگوں کے لیے داخلی اور خارجی یعنی باطنی اور ظاہری بیماریوں کے علاج کا سبب اور ذریعہ ہے، وہ لوگوں کے لیے واعظ اور نصیحت کا ذریعہ ہے، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن الہدایت ہے، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے خلاف دنیا میں، کائنات میں کوئی بھی بات ہو، خیال ہو، مذہب ہو، دین ہو، وہ ہدایت نہیں ہو سکتی، گمراہی ہے۔ اچھی طرح اسے سمجھیں۔ ہمارے نوجوان طبقات جو ہر نئی چیز سے، چمکدار چیز سے متاثر اور مرغوب ہو جاتے ہیں، کچھ دعووں اور کچھ خوبیوں کو کسی کی دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، اور منہج اور عقیدے کی بنیادوں کو پرکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان کو یہ بات اپنے سامنے ایک اصول کے طور پر رکھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث، جب ہم قرآن کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بار بار کہا، تو حدیث اس سے الگ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر پرکھ کر دیکھیں۔ دنیا کا کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر کچھ خوبیاں نہ ہوں، کتنا بڑا بھی باطل ہو، کتنی بڑی بھی غلط فکر ہو، لیکن ان کے یہاں کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہوگی۔ ان چند اچھائیوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پورے کے پورے حق ہیں، سچ ہیں، درست ہیں۔ میں نے منہج سلف والے اپنے دروس میں اس بات کو تمہیداً بیان کیا
کہ جتنے بھی باطل دنیا میں رائج ہیں وہ اس لیے رائج ہیں کہ اس باطل کے ساتھ کچھ نہ کچھ حق ہے. اگر کوئی باطل سراپا باطل ہوتا، اس میں حق ہوتا ہی نہیں، تو وہ رائج ہی نہ ہوتا. کوئی گروہ اور جماعت کیا، کوئی فرد بھی اسے اختیار نہیں کرتا. تو لوگ باطل کو اسی لیے قبول کرتے ہیں کہ اس کا کچھ پہلو انسان کے لیے خوشنما، دلکش نظر آتا ہے، سچائی پر مبنی نظر آتا ہے، اور اسی سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن پورا کا پورا حق انسان کو استعمال کرنا ضروری ہے، خاص طور سے عقیدے اور منہج کے اعتبار سے. کون سا دین، کون سا منہج، کون سا عقیدہ صحیح ہے؟ تو ہم نے یہ جانا کہ قرآن الفرقان ہے، صحیح اور غلط میں تفریق کرنے والا. قرآن الہدایہ یا الہدا ہے، ہدایت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو چیز قرآن کے موافق ہوگی وہی ہمارے لیے قابل قبول ہے، جو چیز قرآن کے خلاف ہوگی وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہاں، یہی الذکر ہے جس کے آ جانے کے بعد اگر آپ اسے فراموش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے. ہاں، کہ جو شخص میرے ذکر کے آ جانے کے بعد، ہاں وہ قرآن میں کیا ہے، فمن اتبع ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، کترائے گا، تو اس کے لیے تنگ گزران، تنگ زندگی ہوگی. ہاں، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اب تنگ زندگی کی تشریح راجح یہی ہے کہ دنیا میں فاقہ مستی، پریشانی، مصیبت، بیماری، خطرات، وبائیں، جیسے آج ہمارے ہاں کرونا وائرس ہے یا کوئی اور بیماری اور وبا ہو، معاشی تنگی ہو، بے روزگاری ہو، یہ ساری چیزیں تنگ زندگی کی تفسیر ہے. تو جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا، نابینا کیوں بنایا، جبکہ میں تو دیکھنے والا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تو اللہ کہے گا کہ ایسے ہی میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو نے انہیں فراموش کر دیا. بینا آنکھ والا ہونے کے باوجود، دل والا، سمجھ بوجھ والا ہونے کے باوجود ان کو قابل اعتنا نہیں سمجھا، بلکہ اس سے منحرف ہو گیا، آنکھیں پھیر لی، موند لی، اور بصیرت کو استعمال نہیں کیا. چنانچہ دنیا میں جان بوجھ کر تو اندھا بنا، تو یہاں تجھ کو اندھا بنا دیا گیا. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ایسے ہی آج تو فراموش کر دیا جائے گا. یہ الذکر ہے جس کی بنیاد پر انسان کو دنیا میں اور آخرت میں بینائی اور بصیرت ملنے والی ہے، ہدایت ملنے والی ہے. تو یہ قرآن کے صرف ناموں کی اگر ہم تشریح کریں کہ اللہ نے قرآن کا یہ نام یا یہ وصف، صفت کیوں بیان کی، اس میں کیا خوبی ہے، تو ایک ایک صفت اور وصف کو دلائل کی روشنی میں اگر ہم بیان کریں تو اچھا خاصا وقت درکار ہوگا. ایک ایک درس میں ایک یا دو صفت کی ہم تفصیل بیان کر پائیں گے، بلکہ صرف میں کہتا ہوں کہ الفرقان اور الہدیٰ کو بیان کیا جائے تو کئی دروس اس میں بیان کیے جا سکتے ہیں. جب ہم قرآن کی ہدایت کو دوسری ہدایتوں پر سے کمپیریزن کریں گے، جب ہم فرقان کی اس حیثیت کو دنیا کے دوسرے مذاہب، دنیا کے وہ مسلک، مسلمانوں کے وہ مسلک اور مناہج جو لوگوں نے اختیار کر رکھے، انحراف کے طور پر بنا رکھے ہیں، مختلف اصول اختیار کر رکھے ہیں، ان کو قرآن کی شان پر رکھ کے اگر غور کریں گے، بحث کریں گے اور اس کی تفصیلی تحقیقی طور پر اس پر نگاہ ڈالیں گے تو ایک لمبا وقت درکار ہوگا. لیکن یہ بات طے ہے کہ قرآن کی بنیاد پر دنیا کا ہر باطل، ہر بدعت، ہر خرافات، ہر شرک، ہر کفر رد ہوتا ہے. الگ بات ہے کہ لوگ سمجھ نہ پائیں، سمجھنا نہ چاہیں، حقائق کا انکار کریں، ہٹ دھرمی اختیار کریں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کو قرآن کی ایک آیت، دو آیت سنا رہے ہیں اور وہ فوراً قبول کر رہا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، میں ایمان لاتا ہوں. اس کے بالمقابل ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو لہب روز سن رہے ہیں، اپنی تنہائیوں میں یہ مان بھی رہے ہیں کہ اس کلام کی عجیب و غریب حلاوت ہے، شیرینی ہے، لذت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس کی وہ خوبیاں ہیں جو کسی انسان کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتی، پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو یہ ایمان نہ لانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی حقانیت ان کے سامنے واضح نہیں تھی. یہ دنیا داری، عصبیت، برتری کا احساس، تکبر، یہ وہ اوصاف ہیں جو انسان کو حق کے قبول کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ بنتے آئے ہیں. آج بھی ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کہ بہت سی شخصیات اور کردار ایسے نظر آئیں گے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم فلاں معاملے میں غلط ہے، ہمارا مقابل صحیح ہے، لیکن انا اور
احساس برتری اور مختلف عصبیتیں درمیان میں آتی ہیں اور انسان حق سچائی کو قبول کرنے سے رکا رہتا ہے اور ہیلے بہانے تلاش کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے. بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ قرآن کے بہتیرے نام ہیں اور ہر نام کی اپنی معنویت ہے, اس کی اپنی دلالتیں ہیں. یہاں ایک مسئلہ انہوں نے تذکرہ کیا کہ بعض آسمانی کتابوں میں قرآن مجید سے متعلق کچھ پیشین گوئیاں جو موجود ہے, تو اس میں ایسا کہا جاتا ہے, یہ روایتیں ہیں کہ ان میں مرفوع روایت میں بھی ہے قرآن کو انجیل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. اور کچھ لوگ مفسرین شارحین کہتے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں جہاں فلاں مقام پر انجیل کا لفظ استعمال ہوا وہ قرآن کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں. تو کیا ہم قرآن کو انجیل بھی کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک بحث ہے. تو صحیح بات اس میں خلاصے کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ, تابعین, ائمہ سلف نے کسی نے بھی قرآن کو انجیل نہیں کہا, لہٰذا ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں سے کہیں اس کا ذکر ہوا اور وہ مراد ان کی کتابوں میں قرآن تھا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اہل علم نے یہ بیان کیا کہ ممکن ہے کہ جب یہود و نصارہ کو یہ بات بیان کی گئی اور وہ اس لفظ سے آشنا تھے, انجیل کے لفظ سے, اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے ان کے لیے جو پیشین گوئیاں اس وقت نازل کی گئیں اس لفظ کے استعمال سے ان کو بتایا گیا جس سے وہ آشنا تھے, جس کو وہ سمجھتے تھے. ہاں, لہذا حالات کے تقاضے کے تحت اگر کسی کو سمجھانا ہے, ہم کسی ہندو کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہا ہے کسی صفت سے, تو اس کا وہ ترجمہ جو اس کے لیے ذہنی طور سے زیادہ قریب ہے, ہاں, ہم سنسکرت کے ایسی تعبیر استعمال کریں جس میں پیدا کرنے والا پروردگار یا پرورش کرنے والے کا معنی پایا جاتا ہے, تو یہ وقت اور حاجت کا تقاضا ہوتا ہے. سرسری طور پر اس طرح اہل علم نے اجازت دی ہے. تو ایسے ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو ان کے ماحول میں انجیل کہا گیا, عمومی طور سے اس کے لیے انجیل کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسرا کہ ایک لفظ بہت کچھ استعمال ہوتا ہے. خود میں اپنا ذکر کروں کہ ہم لوگ سنتے تھے تو شروع میں سوچتے تھے کہ قرآن کو مصحف کیوں کہا جاتا ہے. تو ایک لفظ کافی اور عربوں میں, اہل علم میں اس لفظ کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے. قرآن کے نسخوں کو مصحف کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب قرآن کے جمع وغیرہ کا کام کیا صحابہ کرام نے, تو ان کے درمیان مشورہ ہوا کہ اس کو, یہ جو جمع شدہ وہ چیزیں ہیں جس میں قرآن لکھا جاتا ہے, اس زمانے میں اس طرح سے کاغذ نہیں ہوتے تھے, لکھنے کے جو بھی چیزیں موجود تھیں, لکڑی کا پٹھا, درخت کا یا کھجور کے تنے کا کچھ حصہ, ہڈی, پتے, چمڑے, اس قسم کی چیزوں پر جو لکھا جاتا تھا, تو اس کو جو جمع کیا گیا تو اس کو کیا کہا, تو کچھ لوگوں نے صفر کہا اور کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے مصحف کہا. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ صحابہ کرام ابتدائی ہجرت جو کی تھی حبشہ کی طرف, اور حبشہ کی زبان میں گویا اس کو مصحف کہا جاتا تھا, چنانچہ صحابہ کرام نے اس سلسلے میں اس لفظ پر کے اطلاق میں یا استعمال میں اہل حبشہ کی موافقت کی. ہاں, کلام عرب میں یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے عرب کی زبان میں ان کی لغت کے اعتبار سے یہ الفاظ وارد ہوا ہے, چنانچہ صحابہ کرام گویا اس پر تقریباً متفق ہو گئے اور اسے مصحف کا نام دیا. اور مصحف کا نام دے کر مراد کیا لیتے تھے کہ وہ چیزیں قرآن جن میں لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے, یعنی اس زمانے کے اعتبار سے ہم جس کو ورق کہہ لیں یا ہڈیاں, لکڑیاں اور جو بھی چیزیں تھیں ان کے, یا چمڑوں کا مجموعہ, وہ چمڑے جن کے اوپر قرآن کے لکھا گیا, تو وہ جلد اور چمڑا جس پر قرآن لکھا گیا ہے, ان جلد, چمڑے اور پٹھے کو, یعنی یہ کتاب کی جو شکل بنتی ہے, اس کو گویا انہوں نے مصحف کہا جس میں قرآن لکھا جاتا تھا. کیوں لفظ قرآن اور مصحف میں یہ فرق کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو 2-3 فائدہ اہل علم نے اس کا بیان کیا ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کو لفظ قرآن یا قرآن کریم, قرآن حکیم جو کہا جاتا ہے, خود قرآن مجید نے کہا, اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اللہ کا کلام اس سے مراد ہوتا ہے. اب جن صحابہ کرام نے کتابت کی شکل میں مختلف انداز میں اپنے پاس قرآن کو لکھا, ہاں, عام طور سے ان کا قرآن ان کی طرف منسوب کیا گیا, ان کا لکھا ہوا قرآن ان کی طرف منسوب کیا گیا. بعض صحابہ نے کچھ آیتوں اور صورتوں کو جب تحریر کیا تو ساتھ ساتھ تفاسیر بھی اپنی کتاب میں, اپنے مصحف میں لکھتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ مصحف کے لفظ کے استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن کو
ایسی بات کی نسبت سے محفوظ رکھا جائے، منزہ اور صاف رکھا جائے، جس سے سننے والے کے ذہن و دماغ میں کوئی باطل معنی پیدا ہو۔ قرآن کے نسخوں کے لیے ایسے لفظ کا استعمال کیا جائے جس سے سننے والے کو غلط فہمی ہو، باطل معنی ذہن میں آئے، اور قرآن کے ادب اور احترام کے تقاضے کی تکمیل کرنے کے لیے یہ فرق رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی قرآن اس وقت لکھا جاتا تھا اس کو اس شخص لکھنے والے کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے مصحف ابن مسعود، مصحف ابن عباس، مصحف ابی ابن کعب، مصحف علی رضی اللہ عنہ، یعنی یہ حضرت ابن مسعود کا مصحف ہے، یہ فلاں کا مصحف ہے، یہ فلاں کا مصحف ہے۔ اب اگر یہاں مصحف کی بجائے یہ کہا جاتا قرآن و ابن مسعود، قرآن و ابن عباس، قرآن و علی، تو کچھ لوگ اس سلسلے میں وہم اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے، اور جو اسے سنتا وہ یہ سمجھتا کہ گویا قرآن سب کے الگ الگ ہیں۔ اور بعض مستشرقین نے اس لفظ کو استعمال کرنے کی اس احتیاط کے باوجود یہ الزام تراشی کی کوشش کی، ناکام کوشش ہی صحیح، لیکن انہوں نے کی کہ وہ کہنے کی کوشش کیا شروع میں کچھ مستشرقین نے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جو قرآن ہے وہ ایک ہی قرآن نہیں ہے بلکہ متعدد قرآن ہے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ سب لوگوں کا الگ قرآن ہے۔ تو مصحف فلاں جب کہا گیا تو اس سے لوگوں نے سمجھ قرآن کا وہ نسخہ جو فلاں نے تیار کیا یا ان کا ہے۔ جیسے مصحف ابن مسعود، مصحف ابن عباس کہا گیا، تو مصحف ابن مسعود سے مراد قرآن کا وہ نسخہ جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیار شدہ ہے، لکھا ہوا ہے، ان کے پاس موجود ہے، اس میں ان کی ترتیب یا تفسیر وغیرہ موجود ہے۔ مصحف ابن عباس وہ نسخہ، قرآن کا وہ نسخہ جو حضرت ابن عباس نے تیار کیا ہے۔ قرآن وہی ہے، لکھنے والے ابن عباس ہیں، لکھنے والے ابن مسعود ہیں، لکھنے والے دوسرے صحابہ ہیں۔ تو جو لکھا ہے، جمع کیا ہے، اس کی طرف نسبت کی گئی نسخے کے اعتبار سے، نہ کہ قرآن کے اعتبار سے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ کسی کو یہ بدگمانی نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو، قرآن کے ساتھ بے ادبی نہ ہو کہ ہم کسی شخصیت کی طرف قرآن کو منسوب کر کے غلط معنی اور مفہوم پیدا کر دیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے کلام کو، یعنی قرآن کو اس مصحف سے جس کو ہم نسخہ، جلد کہتے ہیں، یعنی وہ اوراق اور جلد جس میں اللہ کا کلام لکھا گیا ہے، جیسے یہ ہمارے سامنے صفحات ہیں کاغذ کا، یہ کاغذ اور کراتیس کہلاتے ہیں۔ اس وقت چمڑے، ہڈیاں، پٹھے اور دوسری ایسی کچھ چیزیں ہوا کرتی تھیں جو لکھنے کے لائق بنائی جاتی تھی اور اس پر لکھا جاتا تھا۔ تو اس لکھی گئی چیز میں اور اللہ کے کلام قرآن مجید میں فرق کرنے کے لیے بھی، دونوں میں تمیز کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ جب مصحف بولا جاتا تھا تو قرآن کا نسخہ مراد ہوتا، اور جب قرآن بولا جاتا تو اللہ کا کلام مراد ہوتا۔ چنانچہ اسی طریقے سے یہاں انہوں نے تفصیل بیان کی کہ جب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو آپ بعض صحابہ کے ذریعے سے اس کا املا کراتے تھے۔ وہ صحابہ اس کو متعدد وسائل سے، متعدد چیزوں پر، جیسے ہڈی پر، چمڑے پر، ورق پر جو اس وقت جس شکل میں موجود ہوتا تھا، اور اسی طرح خوص پر کچھ گھاس کے چوڑے حصے یا پتے وغیرہ ہوتے تھے جس کو کھجور کے درخت اور تنوں سے نکالتے تھے، اور اسی طریقے سے بعض چمڑے اور پتھروں پر، باریک پتھروں پر اسے لکھتے تھے۔ اسی طرح متعدد فیکتبون علی اشیاء، متعدد اشیاء پر آیت کو، صورتوں کو لکھتے تھے، اور یہ آیتیں اور صورتیں جن چیزوں پر لکھی ہوئی تھیں وہ چیزیں گویا متفرق تھیں، ان امور میں بٹی ہوئی تھیں۔ چنانچہ صحابہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسے تحریری شکل میں لکھنے کی بجائے اسے اپنے سینے میں حفظ کر کے محفوظ کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام بکھرے ہوئے چیزوں کو جو صحابہ میں بٹی تھی، کچھ حفظ کی شکل میں، کچھ چمڑوں اور فلاں چیزوں پر لکھی ہوئی، ایسے الگ الگ بٹی ہوئی تھی جو منتشر تھی، اس کو جمع کیا۔ یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ قرآن ایسا نہیں تھا کہ غیر محفوظ ہو گیا تھا یا غائب ہو گیا تھا اس میں سے کچھ۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں بعض صحابہ کرام جو حفاظ تھے، ایک ہی جنگ میں کہتے ہیں کہ 70-80 حفاظ اور قراء جو ہے شہید ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب سے جو یمامہ میں جنگ ہوئی، اس میں بڑی تعداد قراء صحابہ کرام کی شہید ہوئی، تو گویا یہ ڈر ہوا کہ کہیں قرآن کے حافظین کم ہو جائیں اور قرآن کا علم جو ہے وہ کہیں متاثر نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محفوظ بنانے کے لیے کہ
کہیں کہیں تو یہ قرآن موجود ہے، لیکن جو منتشر ہے ان کو سب کو اکٹھا کر دیا جائے۔ میں پھر سے یہ بات کہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی صحابی کے پاس پورا نہیں تھا۔ ایک معتبر اور مضبوط انداز میں اس کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے قرآن کے حافظ، قاری اور خود صاحب علم و شخصیت تھے، کاتبین وحی سے، انہیں اس بات کا مکلف بنایا، پابند بنایا کہ وہ سارے منتشر اجزاء کو اکٹھا کر کے ایک مصحف کی شکل میں جمع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جمع شدہ مصحف کو حضرت حفصہ ام المومنین کیا ہے کے پاس جو ہے محفوظ کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اور آپ کے زمانے میں اسلامی فتوحات اور اسلام کا، مسلمانوں کا علاقہ بڑی وسعت اختیار کر چکا تھا۔ سب سے زیادہ فتوحات کہتے ہیں خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ اب مختلف علاقوں میں اسلام پھیلتا گیا اور نئے نئے مسلمان اسلام میں داخل ہوتے گئے، تو یہ جو قرآن کی الگ الگ قرت تھی، ان کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں جھگڑے اور مسائل پیدا ہونے لگے۔ صحابہ کرام جو قرآن کے حافظین تھے، قرآن کے عالم تھے، قرہ تھے، ان کے یہاں کئی قرت پر قرت پڑھی جاتی، قرآن پڑھا جاتا تھا۔ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف پر، لغت 7 لغات اور 7 لہجوں پر جو عرب میں رائج تھے ان پر نازل کیا گیا ہے۔ قراءت کے بعض اختلاف ہوتے تھے، بظاہر وہ اختلاف ہے لیکن وہ وجوہ اعراب ہوتے تھے، تو یہ الگ الگ وجوہ سے صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ اور یہ صحابہ کرام جب اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام مختلف علاقوں میں گئے تو دنیا میں پھیل گئے، الگ الگ علاقوں میں۔ اب ایک جگہ ایک صحابی اپنے قرت اور اپنی لغت کے اعتبار سے نئے مسلمانوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، دوسری جگہ دوسرے صحابی، تو ان میں بعض اوقات قرات کے فرق کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا اور جھگڑے ہونے لگے کہ ہم نے تو قرآن یوں سیکھا ہے، ہم نے تو قرآن یوں پڑھا ہے۔ دونوں صحیح ہوتے، لیکن یہ اختلاف کا سبب بننے لگا جب تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے لیے الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، تو اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی اور ایک حکمت کے تحت حضرت زید کو دوبارہ یہ ذمہ داری عطا کی کہ آپ قرآن مجید کے اس نسخے کو جو حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا اس کو قریش کی لغت پر جمع کر دیں۔ قریش کی لغت جو سب سے زیادہ فصیح، بلیغ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قریش کا حصہ تھے، آپ کے لہجے اور آپ کی قرت میں، لغت میں جو قرآن ہے اس پر آپ ایک مصحف تیار کیجئے اور اس کی کئی نقول تیار کیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ قریش کی لغت پر حضرت زید کے ذریعے سے قرآن کو پھر سے ترتیب دلوایا، اور اس کے بعد جو ہے باقی تمام نسخوں کو جو قرآن کے دوسرے مقامات پر مصاحف موجود تھے انہیں منگا کر ضائع کیا۔ ضائع کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ انہیں جلا دیا۔ یہ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف کو جلایا۔ آج ہمارے ہاں لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جلانے میں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی ہے، بے ادبی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا آج ہمارے ہاں، ہمارے شہر کے قبرستان میں چلے جائیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت ساری قبروں میں قرآن کے پھٹے ہوئے نسخے اور اوراق پڑے ہیں، ہوا چلتی ہے تو وہ منتشر ہوتے ہیں۔ یہ بے ادبی اور بے حرمتی ہو رہی ہے اس کی۔ اس کو ضائع کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ قبرستان میں لے جا کے ڈالیں، ندی میں ڈالیں کہ بہہ کر کہیں گندے مقام پر چلا جائے اور ضائع ہونے سے پہلے اس کی بے حرمتی ہوتی رہے۔ جلا دینا سب سے زیادہ محفوظ طریقہ ہے اس کو محفوظ رکھنے کا کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو سکے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت قریش پر مصحف تیار کروایا اور تمام اپنے گورنروں اور ہر مسلمان کے ذمہ داروں کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا کہ اب قرآن کو اسی قرت پر پڑھایا جائے، لغت قریش پر اس کو پڑھا جائے۔ تمام علاقوں میں آپ نے اس کو جمع کیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کے مطابق اسے سارے لوگوں کو ترتیب دیا۔ اسی کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے بہت ہی سرسری انداز میں جو بات بیان کی، اسی کو توڑ مروڑ کر اس میں شوشہ آرائی کر کے الٹی سیدھی باتیں اور اعتراض پیدا کر کے اہل رفض اور تشیع یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل قرآن جو ہے اس کو غائب کر دیا گیا اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو تبدیل کر دیا، جو ہر اعتبار سے
ہاں چاہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، صحابہ کرام کا جو ایمان، دیانت داری اور ان کی جو محنتیں، کوششیں، قربانیاں ہیں، اور پھر حقیقت جو حضرت ابوبکر صدیق اور عثمان غنی کے جمع قرآن اور لغت قریش پر اس کو اکٹھا کرنے کی جو کوشش ہے، تاریخ کے بالکل اجالے میں جو چیز چمک رہی ہے اس کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ ہاں نصف النہار میں سورج کو انکار کر کے یہ کہنا کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ایسی بات کہنے کے مترادف ہے۔ لیکن روافض اور شیعہ ایک دو نہیں، ہاں بقول بعض علماء محققین علامہ احسان علیہ ظہیر اور عبدالشکور صاحب فاروقی وغیرہ کے، کہ ان کے یہاں 1 2 5 7 8 10 نہیں، ہاں 5000 سے زیادہ روایتیں شیعوں کی امہات الکتب میں موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ قرآن میں ہر قسم کی تحریف ہوئی ہے، لفظ کی بھی، معنی کی بھی، تقدیم کی بھی، تاخیر کی بھی، حذف کی، اضافے کی بھی۔ ہاں اور وہ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بڑی تھی، کیا ابوبکر صدیق وغیرہ نے اس کے اس حصے کو حذف کر دی جس میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے گئے تھے؟ ہاں اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا جھوٹ، ہاں اہل رفض و تشیع ایک لمبے عرصے سے اسے اپنے دلوں میں پالتے اور اپنی کتابوں میں بچاتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ جرت نہیں ہے کہ علل اعلان یہ بات کہہ سکے، اس کو بطور عقیدے کو مان سکے۔ اگر کوئی رافضی شیعہ آتا ہے ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو استعمال کرنے، جیسے صوفیوں کو، تحریکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ اعتراف نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو اس طریقے سے الحمد سے لے کے الناس تک نہیں مانتے، ہاں بلکہ کہیں گے تقیہ کرتے ہوئے، جو ان کے دین کا ایک اہم حصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ ہاں یہ ان کا تقیہ ہوتا ہے، یا پھر اس میں ان کی ایک چالاکی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے لے کر ہاں سورۃ الناس تک جو ترتیب، جو انداز ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ روافض اس کا اعتراف کرنے میں بہت جھجکیں گے، یا تو ٹال دیں گے، یا اگر بالفرض کسی مجبوری کے تحت ماحول دیکھ کر اعتراف کریں گے بھی تو جان جائیے کہ وہ تقیہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ اہل علم نے، محققین نے یہ بیان کیا کہ کوئی رافضی، جس کو لوگ شیعہ کہتے ہیں، ہاں وہ رافضی یا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن کو محرف نہ مانے، تحریف شدہ۔ لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن مین و عن، لفظاً حرفاً اور ایک ایک نقطے کے اعتبار سے پورا کا پورا محفوظ ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل فرمایا، اتارا، ٹھیک اسی طریقے سے وہ آج تک اور قیامت تک، آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ لے رکھا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے قرآن سے تعارف سے متعلق عرض کی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بعض اور اہم اور ضروری باتیں جو ہمارے ایمان بالکتاب اور ایمان بالقرآن کا حصہ ہے، اور اس بنیاد پر ہمیں جن باتوں کو جاننا چاہیے، میں کوشش کروں گا کہ ان کی وضاحت بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔